قربانی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ایک طریقہ ہے، اور قربانی کن لوگوں پر واجب اور فرض ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں کہ جس طرح کسی شخص پر فطرہ واجب ہو، سمجھ لیں اسی طرح قربانی بھی اس پر فرض اور واجب ہے۔ مثلا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے پاس نقدی ہاتھ پہ جمع پونجی اور پیسے ہو، اتنا پیسے ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، یا اسی طریقے سے مال تجارت ہو، کوئی دکان ہو یا فیکٹری ہو جس کے اندر مال جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے۔ یہ 4 چیزیں وہ زکوٰۃ پر ہے، پر میں اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ کوئی ضروری چیز زائد، وہ زائد اشیاء جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، فرمایا اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ 5 چیزیں، باقی اس کے اوپر فرمایا کہ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ پہ تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس مال ہے، اس پہ سال کا بھی گزرنا ضروری ہے۔ مثلاً آپ کے پاس 2 لاکھ روپے آ گئے، اب 2 لاکھ روپے میں سال کا گزرنا ضروری ہے، لیکن قربانی والے کی قربانی کے لیے جو شرطیں ہیں، اگر ان دنوں میں اگر کسی کے پاس 1 لاکھ روپے بھی آ جائے تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ پر اس پر سال گزرنا ضروری ہے تب جا کے آپ قربانی کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی پر فرمائیں کہ اگر کسی کے پاس اتنا آ جائے جو نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو یہ 5 چیزیں، اس کے علاوہ سال گزرنا یہ شرط نہیں ہے۔ جس طرح صدقۃ الفطر کے اندر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح قربانی کے واجب ہونے کے لیے بھی سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ اگر کوئی مقروض ہو یعنی قرض دار ہو، قرض لیا ہوا ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو بات اسی طرح ہے، قربانی اس پر واجب نہیں ہے، اس کو قربانی کرنی نہیں چاہیے، لیکن اس کی تفصیل ذرا یوں سمجھ لے۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس مثلا اس نے 1 لاکھ روپے قرض لیا ہے، لیکن ہاتھ پہ اس کے پاس 2 لاکھ روپے، اب 1 لاکھ دے کے پھر بھی 1 لاکھ روپے اس کے ہاتھ پہ بچ رہے، تو 1 لاکھ روپے میں تو پھر وہ قربانی کرے گا، لیکن اس کے اوپر ہاتھ پہ 40,000 روپے اور قرض اس نے لیے ہیں 1 لاکھ روپے۔ اب 1 لاکھ روپے قرض زیادہ ہے، اب 40 دینے کے بعد بھی پھر بھی 60,000 یہ مقروض رہے گا، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، قربانی ضروری نہیں ہے، وہ قربانی نہ کرے تو بہتر ہے۔ لیکن ہم پھر بھی اگر اس نے کہا کہ 1 لاکھ روپے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ اللہ کے فضل سے 2-3 مہینے کے اندر کر دوں گا، یہ سال میں 1 دفعہ قربانی آتی ہے لہذا میں پھر بھی حصہ ملاؤں گا، تو یہ قربانی اس کی جائز ہے، قربانی ہو جائے گی۔ دیگر اور چیزوں میں آپ دیکھیں، شادی بیاہ میں کتنے ادھار لے لیتے ہیں، باقاعدہ 3-3 سال 4-4 سال وہ قرض دینے میں لگا دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرض لے رہا ہوتا ہے۔ مکان کی تعمیرات پہ 4-4 8-8 لاکھ روپے قرض لے لیتے ہیں، وہاں وہ 4 سال 5 سال لگا لیتا ہے۔ تو فرمایا قربانی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہاں تک کہ اسلاف بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی قرض لے کے قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قرض لینے کی وجہ سے یہ مجاہدہ ہے، اس کی قربانی بھی قبول فرمائیں گے، اور آئندہ سال آنے تک اللہ تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کرے گا کہ اس کے سارے قرض اللہ تعالیٰ اتروا دے گا۔ تو عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ قرض لے کے قربانی نہیں کر سکتے، یا کوئی اگر مقروض ہو وہ قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ ویسے اس پر ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کی قربانی ہو